من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم صلى الله عليه وسلم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. कैसी हैं सारी प्यारी बहनें؟ जी अल्हम्दुलिल्लाह बाजी। अल्हम्दुलिल्लाह। आप कैसे हो बाजी? आपकी तबीयत कैसी है? जी अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह की तरफ से सब खैर है अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह का करम, बस वही थोड़ा है वापस हो रहा है लेकिन बेहतर है अल्हम्दुलिल्लाह। यहाँ से थोड़ी सी तिलावत सीखे इंशाल्लाह, फिर आगे चलेंगे। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم بشهاداتهم قائمون والذين هم على صلاتهم يحافظون أولئك في جنات مكرمون. اللهم اجعلنا منهم. اللہ سبحانہ وتعالی ہم سب کو ان میں شامل فرمائے جو کہ اللہ سبحانہ وتعالی نے ابھی ہی فرما دیا کہ یہی وہ لوگ ہیں جو اکرام والی جنتوں میں ہوں گے، جو معزز باغوں میں ہوں گے۔ سبحان اللہ۔ اس کے پوائنٹس بھی ہم لوگوں نے نکال کے لکھ لیے تھے اور الحمدللہ ورک شیٹ میں بھی لکھے ہوئے ہیں۔ چلیں اس کا ترجمہ پڑھتے ہیں۔ ان الانسان خلق ہلوعا، بلا شبہ انسان پیدا کیا ہے تھردلا یعنی بے صبرا۔ اذا مسہ الشر جزوعا، جب پہنچتی ہے اسے برائی تو بہت عجز نہیں، جزع فزع کرتا ہے یعنی عاجز ہو جاتا ہے، آپے سے باہر بھی کہا جاتا ہے، آپے سے باہر ہو جاتا ہے۔ وَإِذَا مَسَّهُ الْخَيْرُ مَنُوعًا، اور جب پہنچتی ہے اسے کوئی بھلائی تو نہایت بخیل ہے، منع سے ہی ہے، منع کرنے والا بن جاتا ہے۔ یہ بھی آپے سے باہر کے ہی حساب سے، یعنی جو ایک کوالٹی ہے مومن کا اخلاق جیسا ہونا چاہیے، جیسا اسے اپنے آپ کو دکھانا چاہیے، اس چیز سے باہر آ جاتا ہے۔ اور انسان موسٹلی انہی چیزوں کے بیچ میں ہی چل رہا ہوتا ہے، کبھی خوشیاں ہیں زندگی میں تو کبھی بیلنس صحیح، تو کبھی غم ہوتا ہے۔ تو مومن کا ہم لوگوں نے دیکھا کہ بہترین ایمان والوں کا، اہل اللہ جو ہیں، جو اللہ کے قریب ہیں، تو ان کو اللہ کی طرف سے بھی سکینت ملتی ہے۔ اور کچھ جو شیطانی ایک یہ رہتے ہیں کہ
بے صبراپن، یہاں تک کہ اب تو یہ بھی آتا ہے کہ بھائی جس وقت شوہر کا انتقال ہوا ہے اس وقت رو لی ہے بیوی، یا اس کو یہ بھی معلوم ہے کہ اتنا زیادہ رونا پیٹنا کرنا سب چیزیں منع ہے، اللہ کو نہیں پسند، وہ اب زیادہ نہیں رو رہی ہے۔ جو لیٹ مہمان آئے ہوتے ہیں وہ اس کو اس نظر سے دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ کیسی عورت ہے، آرام سے بیٹھی ہوئی ہے، اس کو کوئی فرق ہی نہیں ہے، اس کے شوہر چلے گئے، اس کے والدین چلے گئے، یا اس کی اولاد چلی گئی۔ تو آنے والے بھی دیکھنا چاہ رہے ہوتے ہیں کہ بس یہ روتی رہے، اور جب وہ آپے سے باہر ہو کے گری جا رہی ہوتی ہے تب لوگوں کو لگتا ہے کہ ہاں اب اسے دکھ تکلیف ہے، ورنہ اگر وہ صبر کر کے بیٹھی ہو تو لوگ کہتے ہیں کہ ایسے بیٹھی تھی کہ جیسے ان کو کوئی فرق ہی نہیں پڑا، اور پھر کہانیاں بننا شروع ہوتی ہیں، نعوذ باللہ۔ تو یہ سب ہم ہی جیسے لوگوں کا بیچ میں دخل ہے، اور اللہ توفیق دے کہ کہیں ایسی جگہ آپ جب کبھی بھی پہنچے تو ہمیں بھی یہ کیریکٹرز اپنے لیے بھی یاد رکھنے ہیں، اور سامنے والے کو بھی آپ یاد دلائیں کہ اللہ کو ایسا نہیں پسند ہے، یہ نہیں کرنا چاہیے۔ خوشی میں اگر آپ ٹوکیں تبھی بھی مسئلے آتے ہیں، غمی میں لیکن ہم لوگ ٹوک سکتے ہیں۔ تو یہ طریقہ میرا بھی ہوتا ہے کہ کبھی جائیں تو صبر ضرور دلا کے آتے ہیں، اور اگر کوئی خاموش بیٹھا ہوتا ہے تو اس کو یہ کہہ کے آتے ہیں کہ آپ اللہ والی ہی ہیں اور ایسے ہی رہیں، اور یہی طریقہ اللہ نے بتایا ہے، صبر کرتی رہیں، دعائیں پڑھیں، مغفرت کی دعائیں کریں، بس یہی بس الحمدللہ کہنے کے لیے بھی کہا جا رہا ہوتا ہے، تو اللہ کی حمد بیان کریں کہ انہی نے الحمدللہ جتنے بھی دن دیکھیں ہم لوگوں کی پرورش ہمارے والدین کے ہی ہاتھوں ہوئی، کسی کی ان سے پہلے بھی اللہ نے لے لیے ہوتے ہیں، تو ان کی بھی اللہ تعالیٰ نے کر ہی دی ہوتی ہے، لیکن حمد کے لیے ہزاروں جو ہے وہ ہمارے پاس سبب ہوتے ہیں، ریزن، کہ بھئی اللہ کا شکر ہے کہ اللہ نے اتنے دن تو ہمیں والدین دیے تھے، اللہ کا شکر ہے کہ اللہ نے انہی کے ہاتھوں ہماری پرورش کرائی، ادھر ادھر بھٹکتے نہیں پھرے، اللہ کا کرم ہے کہ ان کی محبت ہمارے لیے خاص رہی، ان کو صحت دار رکھا، ہم کو صحت دار رکھا کہ ہم اپنے والدین کی خدمت کر سکیں، ان کی محبتیں حاصل کر سکیں وغیرہ۔ بہت یہ صرف ایسے ہی پوائنٹ ہیں کہ جو ہم سوچ کر کے اللہ کا شکر ادا کر سکتے ہیں الحمدللہ۔ تو کبھی بھی موقع ہو، یہ انتقال کا جو چیز ہے یہ عام ہمارے گھروں میں ہوتی ہے، اور اس وقت بھی یہ والا پارٹ بہت زیادہ دیکھنے میں آ جاتا ہے، وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ إِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ جَزُوعًا۔ تو اس کو انشاءاللہ وہاں پر، اور پھر جب نارمل الحمدللہ اگر ہم لوگ اس لیول پر ہیں کہ برتھ ڈے اور یہ والی دوسری جو اللہ کی طرف سے منع پارٹیاں ہیں وہ نہیں مناتے ہیں، تو پھر خیر شادیوں میں بچوں کی شادی پڑی جا رہی ہے یا اور کوئی چیز ایسی قریب پڑی جا رہی ہے، اس میں اگر اسراف وغیرہ کرنے میں اور برائیوں سے نہیں رک رہے ہیں، تب بھی یہ خیر المنوع میں جائے گا۔ تو یہ کیریکٹر جو ہے وہ بہت زیادہ ہم کو ہمارے اندر ہے، اور کبھی ہم خود، کبھی لوگوں کی وجہ سے کہ لوگ کیا کہیں گے، اس کو باہر نکالا کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سبھی کو خیر عافیت کے معاملے میں رکھے، اور اس کو اچھے سے ہمیں صبر والا بنا کے رکھے۔ دیکھیں پھر یہی وہی پارٹ آیا جو ہم لوگوں نے بہت شروع میں سیکھا، صبر۔ بس اگر صبر والا انسان ہو جائے تو وہ بھی جو ہے وہ ان چیزوں میں آگے پیچھے نہیں بھاگتا۔ اور اس کے بعد جو صفاتیں بیان کی ہیں، تو یہ چیزیں اگر ہمارے اندر ہیں تو ہمیں خود صبر کرنا چاہیے کہ نہیں، نمازی بندہ ہے تو کیسے بے صبرا اور دوسری چیزیں اس کے اندر آ سکتی ہیں۔ تو اس کا مطلب ہمیں یہ بھی چیک کرنا چاہیے کہ ہم اچھے نمازی نہیں ہیں، کہیں ہماری نمازیں تو ٹوٹی پھوٹی نہیں ہو رہی، کیوں ہم بے صبرے بھی ہیں اور نمازی بھی ہیں۔ تو ہمیں اپنی نمازیں پھر چیک کرنے کی ضرورت ہے، جو اگر کوئی زکوٰۃ نکال رہے ہیں، صدقے کر رہے ہیں، ان کو چیک کرنے کی ضرورت ہے کہ یہ چیز جو ہے، اگر انسان نمازی ہے تو نماز برائی سے روکتی ہے، اور ہم اگر برائی سے نہیں رک رہے ہیں تو اس کا مطلب ہماری نماز کی کوالٹی ابھی اچھی نہیں ہے، تو ہمیں اس کو صحیح کرنا ہے، اللہ کے آگے اور بیٹھنا ہے اور ٹائم دینا ہے، اور نماز کے بعد کے اذکار بہت بڑی ایک ویلیو رکھتے ہیں، اس کو بھی پڑھنا ہے۔ ہمارے کیا اس بات پہ ناراض ہو جاتا ہے کہ نماز کے بعد دعا نہیں مانگی۔ دعا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بتایا اور جو ان کا طریقہ تھا وہ نماز کے اندر مانگنے کا حکم تھا،
نماز کے بعد کیا سنت طریقہ ہے؟ ذکر. نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت بڑے سے اچھے خاصے ذکر ثابت ہیں. کیوں نہیں نے نماز کے بعد یہ اذکار پڑھیں. نماز کے بعد کے اذکار کا بھی بہت اچھے سے پابندی سے آپ لوگ اہتمام کریں، کیونکہ فوراً اٹھ جانے والا بھی جو طریقہ ہے وہ اچھا نہیں ہے. اگر کسی کو بہت ایمرجنسی ہے کہ فوراً اٹھنا ہی ہے، بچے چھوٹے ہیں یا کچھ اس طرح کا، تو وہ اٹھ جائے لیکن اذکار پڑھتا رہے. اللہ توفیق دے بولنے کے ساتھ ساتھ ہمیں بھی کرنے کی. آمین یا رب. سوائے نمازی، سوائے وہ نمازی، وہ کہاں سے آیا؟ اس میں ال سے آیا. الذین هم علی صلاتہم دائمون، وہ جو اپنی نماز پر ہمیشگی کرنے والے ہیں. والذین فی اموالہم حق معلوم، اور وہ لوگ کہ ان کے مالوں میں حق ہے مقرر. للسائل والمحروم، سائل سوالی اور محروم کے لیے. اور وہ لوگ جو تصدیق کرتے ہیں یوم جزا کی. الذین هم من عذاب ربهم مشفقون، وہ لوگ، اور وہ لوگ کہ اب وہ اپنے رب کے عذاب سے ڈرنے والے ہیں. ان عذاب ربهم غیر مأمون، بلا شبہ عذاب ان کے رب کا ایسا ہے کہ نہ بے خوف ہوا جائے اس سے. والذین هم لفروجہم حافظون، اور وہ لوگ جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے ہیں. الا علی ازواجہم او ما ملکت ایمانہم فانہم غیر ملومین، مگر اپنی بیویوں سے اور جن کے مالک ہوئے ان کے دائیں ہاتھ، یہی ان کی ملکیت نہیں، ان کے دائیں ہاتھ یعنی کہ جو ان کے ملکیت میں ہیں. فإنہم غیر ملومین، بلا شبہ وہ نہیں ملامت زدہ ہوں گے. یعنی کہ وہ ملامت، ان کے لیے کوئی ملامت نہیں ہے، برا کام نہیں. اس کے علاوہ اگر کوئی ادھر ادھر جائے تو وہ پھر ملومین میں ہو جائیں گے. فمن ابتغى وراء ذلك، بس جو کوئی تلاش کرے علاوہ اس کے، فاولئک هم العادون، وہی لوگ ہیں حد سے گزرنے والے. والذین هم لأماناتهم وعہدهم راعون، اور وہ لوگ کہ وہ اپنی امانتوں اور اپنے عہد کی حفاظت کرنے والے ہیں. والذین هم بشہاداتهم قائمون، اور وہ لوگ کہ وہ اپنی شہادتوں پر قائم رہنے والے ہیں. والذین هم علی صلاتهم یحافظون، اور وہ لوگ جو اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں. یہی لوگ باغوں میں معزز ہوں گے. دیکھیں جناتی مکرمون معزز باغوں میں ہوں گے، یا پھر یہاں پر دیکھیں سعدی میں کیا میننگ لکھی ہوئی ہے، یہی لوگ باغوں میں عزت والے ہوں گے، یعنی کہ یہ لوگ کو عزت دی جا رہی ہوگی باغوں میں. یہ میننگ. چلیں نیچے سے آج انشاءاللہ یہ پڑھنا ہے ہم لوگوں کو تفسیر سعدی. اس میں سے کچھ بھی نہیں پڑھا ہے نا؟ صحیح، یہیں سے شروع کریں. یہ انسان کا وہ وصف ہے جیسا کہ وہ ہے. ٹھیک ہے، تو یہ نارمل بات ہے کہ ہر عام انسان، آپ دیکھیں کافر یا جو بھی ہوں، تو وہ انسانی طریقہ یہ ہے کہ اگر کوئی برائی کی چیز اس کے سامنے آتی ہے تو وہ بہت پریشان ہونا شروع ہو جاتا ہے، اور اگر اچھائی کی چیز اس کے پاس آئے تو
آپ دیکھتی ہیں کہ کیسے لوگ بس آپس سے باہر کے کیا خرچہ کر دیں، کیسے لوگوں میں یہ کر دیں، بس بچے کی شادی ہے یا یہ ہے وہ ہے، اب جو مرضی آئے لوگ مانگ لیں، جو کہہ دیں، بانٹ دیں، کیا کر دیں، کیا کھلا دیں، تو اسی دن بس وہ ساری چیزیں جو ہے وہ اکٹھا خوشی کے لیے کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ انسان کا وصف اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بتا دیا کہ ایسا ہے انسان، ہر انسان ایسا ہوتا ہے۔ اس میں سے آپ دیکھیں گے کہ کوئی کوئی زیادہ بتاتا ہے کہ بھئی مجھے ایسا ہے کہ میں زیادہ اس طرح کی ہوں، اور یہ اس طرح کا ہے، اس طرح کا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں اپنی طبیعت کی جو چیزیں ہیں، اگر آپ مومن ہیں تو پھر یہ ٹیگ اپنے پاس ہمیں نہیں لگانا چاہیے کہ میں اس طرح کی ہوں۔ اور اگر ہیں بھی ایکچولی میں آپ ہوتے ہیں، انسان ہوتا ہے ایسے ہی ہوتا ہے، تو وہ ٹیگ ہمیں اپنے اوپر سے ہٹا کر کے جو ٹوٹل مومن والی صفات ہے اور وہ بیان پھر کرتے رہنے ہیں۔ اگر آپ کسی ایسے کو بیان کریں کہ آپ کو لگتا ہے کہ ہاں آپ بتائیں کہ میں صبر والی ہوں، یا میں اللہ کے ساتھ اس طرح سے میرا چل رہا ہے حساب کہ میں اس پہ بھی صبر کر رہی ہوں، اس پہ بھی صبر کر رہی ہوں۔ پہلی بات تو یہ ہمارے معاملے اللہ سے ہونے چاہیے، لیکن اگر آپ کسی کو تو یہ بتائیں کہ ہاں، تاکہ پہنچے بات کہ ہاں مومن ایسا ہونا چاہیے، انسان ایسا ہونا چاہیے۔ تو آپ دیکھیں مسلمان ہونے کی کتنی کتنی بڑی ایک صفات ہے، سبحان اللہ۔ اگر سب کے ایمان اچھے ہائی لیول کے ہوں تو ایک کتنا معاشرہ بہترین نظر آئے گا کہ سب صبر والے ہوں گے۔ الحمدللہ، اللہ ہم سبھی کو یہ بہترین صفات جو شروع کی ہی ہیں کہ انسان کو وصف تو اللہ نے ایسا پیدا کیا ہے، لیکن اس کو اس کے اوپر کنٹرول آتا ہے۔ تو جب اللہ تعالیٰ نے کی طرف ہم ہوتے ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں اپنے نفس پر کنٹرول سکھا دیتے ہیں، جو کہ خوشی غم ہر ایک میں پھر بیلنس میں لے کے چلتا ہے، کبھی بھی وہ اپنے حد سے بڑا ہوا نہیں دکھتا۔ تو اس کے چہرے پہ جو سکون ہے وہ ہر وقت ہی پھر رہتا ہے، چاہے خوشی آئے چاہے غم ہے۔ اللہ ہم سب کو ان میں بنا لے، آمین یا رب۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کی فطرت بیان کی کہ وہ انتہائی بے صبرا ہے۔ پھر بے صبرے کی تفسیر بیان کرتے ہوئے فرمایا اذا مسہ الشر جزوعا، پس اگر کبھی اس پر فقر یا کسی مرض کا حملہ ہوتا ہے۔ ہم لوگ نارمل بات کر رہے تھے کہ انتقال ہو جائے یا اور کوئی تکلیف آ جائے، یہاں پر 2 تکلیفیں جو انہوں نے ابھی فی الحال پڑھی، کیا کہ مال پہلے دیا تھا، بعد میں مال کی کمی ہو گئی کسی وجہ سے، تو پھر یہ بھی شر ہے۔ کوئی بیماری ایسی آگے لگ گئی، وہ بھی شر ہے۔ حملہ ہوتا ہے یا مال و متاع، گھر والوں اور اولاد میں سے کوئی محبوب چلا جائے، ٹھیک ہے۔ مال متاع فائدے کو کہتے ہیں، متاع الدنیا آپ کا قرآن میں بھی آئے گا، یہ عربی ورڈ سے ہی اردو جو ہے والا بنا ہوا ہے، سبحان اللہ۔ تو ان ورڈز کو بھی انشاءاللہ ساتھ ساتھ لیتے چلیں، کیونکہ یہ عربی یاد کرنے بھی آپ کو فائدہ دیں گے۔ تو گھر والوں اور اولاد میں سے کوئی محبوب چیز، کوئی بھی جو محبوب چیز ہو وہ چلی جائے تو وہ انتہائی بے صبری کا مظاہرہ کرتا ہے، مظاہرہ دکھانا۔ اس بارے میں صبر کو استعمال نہیں کرتا اور نہ اللہ تعالیٰ کی قضا پر راضی ہوتا ہے۔ چلیں، ہمیں کیا کرنا ہے؟ صبر سے کام لینا ہے اور اللہ کی قضا پر راضی ہو جانا ہے۔ جو آپ نے اوپر پوائنٹ لکھے تھے اس میں دیکھیں آپ کہ پہلے پوائنٹ میں بریکٹ میں آپ لکھیں اصل فطرت کیسی ہے انسان کی، اصل جو اس کا وصف ہے، اصل جس پہ اللہ نے بنایا ہے اسے، وہ کیسا ہے، چاہے آپ عربی میں لکھ دیں چاہے اردو میں، کیونکہ مسہ الشر جزوعا منوعا، یہ بھی آپ 2 پوائنٹ بھی لکھ سکتی ہیں، جزوعا اور منوعا ہو جاتا ہے کب؟ جب خیر اور شر اس کو چھو لے۔ تو یہاں پہ انہوں نے کیا بتایا کہ صبر پلس آپ اس کے آگے لکھیے قضا پر راضی، اللہ کی قضا پر راضی ہو۔ تو یہ والا پارٹ جو ہم لوگ بات کرتے رہتے ہیں کہ ہمیں اس بات پر یقین ہونا چاہیے کہ میرے رب نے مجھے جس کنڈیشن میں رکھا ہے وہ ہی میرے لیے بہتر ہے۔
ورنہ اللہ تعالیٰ ذرے برابر بھی ظلم نہیں کرتے. تم مجھ سے اتنی بڑی چیز لے لینا، ضرور میرے فائدے کی ہی چیز ہے. اور کیونکہ سورۃ الکہف میں ہم لوگوں نے دیکھا نا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بیان کیا ہے قصہ اس میں کہ نیک اولاد کی نیک والدین کے ایسی نافرما بردار اولاد تھی جس کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کی نیکیوں کے چلتے لے لیا، کیونکہ وہ اتنے نیک تھے. اور اولاد کی محبت میں پڑھ کے انسان جو ہے وہ کہ بھٹک جانے کا زیادہ چانسز ہوتے ہیں کہ بھئی اولاد کے لیے کچھ بھی کر جانے والا جو پارٹ رہتا ہے تو اللہ نے اسے اٹھا ہی لے لیا. تو یہ چیزیں بھی آپ دیکھیں گی کہ سبحان اللہ، اگر ان کے ایمان میں کوئی خلل آنے والا تھا، ان کی آخرت میں کوئی خلل آنے والا تھا، اور سبحان اللہ یہ والدین والا پارٹ اور بچوں اولاد کا اور اس سے بھی پیچھے یہ والا پارٹ جو ہے ہماری آگے کی جنریشن پہ بہت زیادہ پڑتا ہے. تو ہمیں ہر اسٹیپ اپنا اس لیول سے رکھنا چاہیے کہ اس کا اثر مجھ پر تو ہوگا ہی، ہمیں تو اس کا جواب دینا ہی ہے، آخرت میں کھڑے ہو کے اللہ کے سامنے اس کا جواب دینا ہی ہے. اور جو بہت بڑا ڈر ہوتا ہے وہ یہ کہ آپ دنیا میں آپ کے ساتھ اور آپ کے آگے اور اس کے آگے اس کے پتہ نہیں کب بہت آگے کی جنریشن پر تک اس کا اثر آ سکتا ہے، آتا ہے. پتہ نہیں کس نے تھوڑا سا ٹائٹ برقع پہننا شروع کیا تھا اور آج جو ہے وہ پورے کلچر میں مشہور ہے کہ اس طرح سے ہی پہنا جائے گا، سر پہ روٹا اس طرح سے ہی اتنے چھوٹے سے ٹکڑا ہو جائے گا روٹے کا جو کہ سر پہ ہی کسی طرح بن جائے، وہ ایسا ہو جائے گا اور ایسا ہو گیا ہے. اگر لڑکیاں بڑا روٹا پہن لیں تو وہ لوگ ان کو دادی امی لگ رہی ہو کہنا شروع کر دیتے ہیں. ان کا تو جبکہ جو شباب ہے یعنی کہ جو ینگ ایج پر ہیں انہیں کو کمپلسری اور زیادہ جو ہے وہ ڈھکی بندھی ہونا چاہیے، جبکہ جو بوڑھی عورتیں ہوتی ہیں بھئی کم اب ان کے پاس کوئی اتنا خوبصورت جسم یا آنکھیں چہرہ نہیں بچہ دکھانے، وہ تو اچھا پردہ کر رہی ہیں، لیکن جن کو جو اپنے عروج پر ہیں وہ آرام سے ٹائٹ فٹنگ اور ان میں گھوم رہی ہیں. تو یہ کہاں کا پردہ یا کس طرح سے کہلائیں گے کہ یہ جسٹس ہے؟ آپ نارمل ہی سوچ کے کوئی دیکھے تو ایسے ہی سمجھ میں آ رہا ہے کہ بھئی پردہ ڈھانکنے کا حکم ہے، ڈھکی بندی تو ان کو زیادہ ہونا چاہیے جن کے پاس وہ چیز زیادہ ہے، نہ کہ بوڑھی عورتیں. تو وہ بوڑھی عورتیں بھی اس لیے کر رہی ہوتی ہیں کیونکہ ان سے وہ ٹائٹ فٹنگ سنبھل نہیں رہے ہوتے ہیں. اللہ توفیق دے ہم سب کو ان سے اوپر جانے کی، اچھے سے بہترین یہ ہونے کی. آمین یا رب. ہمارے بچوں کو تو اس میں مین پوائنٹ یہ تھا کہ ہمیں اپنی آگے کی جنریشن کو اگر نہیں بگڑنے دینا ہے تو وہ ہمیں خود جو ہے وہ بہت اچھے ہائی لیول پر ہونا ہے. سبحان اللہ. تو میری بہت قریبی دوست ہیں اور ان کے گھر میں ہوا تھا، اس وقت شاید قصہ میں بتایا بھی تھا کہ عید کے وقت آس پاس کی بات تھی اور بچے ان کی بہن کے بچے اور بھی ان کی پھوپھی یہ سارے لوگ سب ٹرین میں سفر کر رہے تھے اور آگ لگ گئی ٹرین میں، اور اسی بس اتنے ہی کمپارٹمنٹ میں لگی. اور سبحان اللہ حافظ قرآن 16-18 یا کچھ اتنی ہی ایج بتائی جا رہی، بالکل جوان بچی تھی، حافظ قرآن اور سبھی کچھ تھی. سبحان اللہ. تو اور ان کے گھر میں جو صبر دیکھنے ملا، ماشاء اللہ تبارک اللہ، ان کے جو الفاظ تھے بہترین، تو وہ اللہ تعالیٰ توفیق دے کہ اگر کوئی بہترین چیز بھی ان کے سارے ہی بچے پھر اس میں چلے گئے تو یہ کیا صبر تھا کہ کسی کی ایک اولاد جانا تو پھر وہ تو دیوانہ ہو جانا، اور اس طرح سے اتنی نیک بہترین صالح خوبصورت جو اولادیں تھیں ان کی وہ اللہ نے ایک ساتھ لی. اور صبر دیکھنے لائق تھا کہ بس وہاں بیٹھ کر کے ہی رونگٹے کھڑے ہوئے جا رہے تھے کہ یہ کیسے لوگ ہیں ماشاءاللہ. چلیں ہم لوگ آگے پڑھیں گے. تو یہ لکھنا ہے کہ اللہ کی قضا پر راضی ہونا، صبر دکھانا. اگر ہمارے پاس ہمیں فطرت سے اوپر اٹھنا ہے تو یہ بہت ہی آسان 2 پوائنٹ لکھے ہوئے ہیں. اور جب اس سے آسائش پہنچتی ہے، آسائش آسانیوں کو اور آرام کو اور خوشی وغیرہ کو کہتے ہیں، تو بخیل بن جاتا ہے. بس اللہ تعالیٰ نے جو کچھ اسے عطا کیا ہے اس میں سے اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ نہیں کرتا، اللہ تعالیٰ کی نعمتیں اور اس کے احسان پر اس کا شکر ادا نہیں کرتا،
بس وہ مصیبت اور سختی کے وقت بے صبری کرتا ہے اور فراخی اور خوشحالی کے وقت مال کو اللہ کے راستے میں خرچ کرنے سے روکتا ہے. جی یہ والا بھی پارٹ جو ہے آپ دیکھیں گی، یہ جب انسان اس کے اندر بھی آتا ہے، دونوں پوائنٹ اس کے اندر بھی آ رہے ہوتے ہیں کہ جہاں پر منع ہے وہاں پر آپ دیکھیں کہ اسراف کرنے شروع ہو جاتا ہے، اور جہاں پر دینے کا حکم ہے وہاں بخیل بن جاتا ہے. یہ بھی انشاءاللہ جو اللہ کی راہ میں زیادہ سے زیادہ آپ کوشش کر کے نکالیں. اپنے گھر والوں میں دیکھیں جن کو ضرورت ہے ان کی مدد کریں، پھر باہر والوں میں دیکھیں. اللہ توفیق دے ہم سب کو ہاتھ کھلا رکھنے کی، کیونکہ واقعی یہ جو بخیلی ہے یہ بہت ہی بیکار اور مطلب ہر وقت گھاٹے، کیونکہ اللہ نے کہا آپ دیں گے تو بڑھے گا، دنیا میں بھی بڑھے گا آخرت میں بھی بڑھے گا. تو سبحان اللہ، تب بھی گھاٹے میں ہی انسان جا رہا ہوتا ہے کہ آنکھ سے دکھ رہا ہے کہ بھئی کم ہوا جا رہا ہے، بھئی ہمیں خود اپنے خرچے روکنے پڑ رہے ہیں، ہمیں اپنا گھومنا روکنا پڑ رہا ہے وغیرہ. الا المصلین، سوائے ان نمازیوں کے جو ان اوصاف سے موصوف ہیں کہ جب ان کو بھلائی حاصل ہوتی ہے تو اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں اور اس کے راستے میں وہ مال خرچ کرتے ہیں جس سے اللہ تعالیٰ نے اسے بہرامند دیا ہے. بہرامند کیا کو دیا کر لیں اگر کسی کو یہ مشکل لگ رہا ہے، یا اسی کے اوپر لکھا کرے تاکہ آپ کو یہ ورڈ آنے شروع ہو جائے. جب انہیں کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو صبر کرتے ہیں اور ثواب کی امید رکھتے ہیں. یہاں پر انہوں نے رکھا ہے کہ نمازی یہ بھی پوائنٹ ہے کہ صبر کرتے ہیں، اللہ کی قضا پر راضی ہوتے ہیں. ایک پوائنٹ اور اس میں ملا، ثواب کی امید رکھتے ہیں. اس میں جو اوپر آپ نے بڑھائے تھے وہاں پر یہ بھی بڑھائیے نیچے میں سے نکال کے، ثواب کی امید رکھتے ہیں. پھر سے پڑھتے ہیں، سوائے ان نمازیوں کے جو ان اوصاف سے موصوف ہیں، یعنی ایسی کوالٹی سے اللہ نے ان کو نوازا ہوا ہے کہ جب ان کو بھلائی حاصل ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں. ٹھیک ہے، سب سے پہلا کام، آپ کو کوئی خیر کی چیز ملے ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا طریقہ تھا؟ کسی کو معلوم ہے خیر بھلائی کچھ حاصل ہو تو کیا کرنا چاہیے؟ خوشی کے وقت کرنا چاہیے، اللہ کی حمد کرنا چاہیے، حمد کرنا استغفار چاہیے، حمد کرنا چاہیے. شکرانے کا سجدہ کرنا چاہیے. آپ نے وہ سکھایا تھا نا ساتھ اس میں سورہ ہاں قریش، بس نہیں جب النصر میں آپ نے بتایا تھا نا وہ دو چیز کام کی، آپ نے کہا تھا کہ النصر میں جب مکہ فتح ہوا تو ہونے گا، تسبیح تو اس اور میں آپ نے کہا تھا استغفار. جی 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 صحیح بتا رہی ہیں، جزاک اللہ تسبیح اور خیر سادہ. استغفار کے آپ ساتھ آپ ساتھ جی آپ اس اتنا میں اچھا تو ماشاء اللہ اچھا ریلیٹ پڑھاتے کیا ہو نا آپ نے. استاد، آپ اتنا اچھا پڑھاتے ہو جی. جزاک اللہ خیر، صحیح آپ ریلیٹ کیا اتنا آپ نے اچھا وہاں پر. پڑھاتے تو ریپیٹ کراتے، جزاک اللہ خیر. انتم فجزاکم اللہ خیر. تو اس میں آپ دیکھیں، لیکن اگر خوشی کا کوئی پارٹ ہے جس کو ہم لوگ شکرانے کا بتاتے ہیں تو شکرانے کی نماز کے بجائے شکرانے کا سجدہ ثابت ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، اور بہت ہی آسان ہے کہ جب آپ کو کوئی خیر ملے تو آپ حمد کریں، شکر ادا کریں. کوئی پلین آ رہا ہے، لینڈ ہو گیا خیر سے، بچہ آپ کے سامنے آ کے کھڑا ہو گیا الحمدللہ، تو آپ سیدھے سجدہ کر لیں. اور شکرانے کا سجدہ وہیں پر ہی ہونا ہے. ایک بار لکھے یہ بھی کہ خیر ملنے پر ہمیں شکرانے کا سجدہ کرنا چاہیے، حمد کرنا چاہیے، اللہ کا شکر ادا کرتے رہنا چاہیے، اس کے راستے میں مال خرچہ کرنا چاہیے. جی یہ والا پارٹ جو ہے یہ اس میں بھی آتا ہے کہ جب مصیبت آ جاتی ہے تب ہم کہتے ہیں کہ آپ صدقہ کیجئے، آپ اس میں لگے رہیے. تو بہترین صدقہ اور بہترین وہ کب بتایا گیا ہے؟ صحت میں بتایا گیا ہے. مرنے کے بعد انسان کی وصیت یا وہ اس کو بانٹا جائے وہ بہتر ہے. اس سے بہتر بتایا کیا گیا ہے کہ زندگی میں ہی اپنے ہاتھ سے جو ہے وہ شخص اس کو اپنے ہاتھ سے جو نکالا جاتا ہے نا وہ زیادہ بہتر اور زیادہ ثواب والا، زیادہ ویلیو والا، زیادہ اجر والا ہوتا ہے. اللہ توفیق دے کہ ہم سب اللہ کے راستے میں مال خرچ کرنے والے بنے. اور جب تکلیف پہنچتی ہے صبر، اللہ کی قضا پر راضی اور ثواب کی امید رکھتا ہے. ان کے وصف میں فرمایا الذین
ہم علی صلاتہم دائمون، یعنی نماز پر اس کی تمام شرائط اور اس کی تکمیل کرنے والے دیگر امور کے ساتھ اس کے اوقات میں ہمیشگی کرتے ہیں۔ جی کیا کیا بتائیں کہ تمام شرطیں اس کی جو ہے نماز کی وہ پوری کرتے ہیں، وہ تھوڑا بہت آگے پیچھے نہیں رہتے کہ ارے کوئی بات نہیں فجر میں نہیں آنکھ کھلتی ہے تو ہم 10 بجے پڑھ لیتے ہیں، پڑھ تو لیتے ہیں کافی ہے، نہیں، جو شرطیں اللہ نے بتا دی ہیں ایسے ایسے وقت پر ایسی ایسی پاکی کے ساتھ اور ایسے سے اسے پورا کرنا، ٹھیک ہے، اس کو بھی لکھیں کہ اسے پورا کرنا۔ پھر دیگر امور کے ساتھ، یعنی کہ اور بھی جو امور کیا تھا، امر جو ہم لوگ نے پڑھا، امر آرڈر تھے، کلی امر سلام انہیں حتی نا، اللہ کے حکم اللہ کے کام لے کے اترتے ہیں، تو یہ وہی امور جمع ہے اس کی۔ اور فعل بھی ایک ہوتا ہے، یعنی کہ ایک ٹینس اس میں ہے جو کہ آرڈر والا ہے، ہمارے پاس بھی ہوتا رہتا ہے نا ورب آرڈر والا، تو جو قل کہو، کھاؤ پیو بیٹھ جاؤ، یہ والا جو ہے جو آرڈر میں آتے ہیں اس میں بھی آپ امر دیکھیں گی، تو یہ امور کام یا حکم میں آتا ہے، تو حکم آپ اگر لکھیں ہر جگہ پر تب بھی وہ سیٹ ہی ہو رہا ہوتا ہے۔ دیگر امور یہاں پہ اور کام کے ساتھ، یعنی اور جتنے بھی حکم اللہ نے بتائے ہوئے ہیں اس کے ساتھ اس کے اوقات میں ہمیشگی کرنا، ہمیشگی کرنا۔ ایک دن بہت اچھے سے اٹھ کے تہجد بھی بہت اچھی پڑھ لی، اب دوسرے دن پھر نیند آ رہی ہے، پھر لیٹے پڑے ہیں، پھر سو رہے ہیں، وہ نہیں ہونا ہے۔ اذان شروع ہوئی ہے، یہاں پہ تھوڑا سا رکے۔ ان کے وصف چلے نیچے سے پڑھتے ہیں، ان کے وصف میں فرمایا یعنی نماز پر اس کی تمام شرائط اور اس کی تکمیل کرنے والے دیگر امور کے ساتھ اس کے اوقات میں ہمیشگی کرتے ہیں، اور وہ اس شخص کی مانند نہیں ہیں جو نماز نہیں پڑھتا یا جو بے وقت پڑھتا ہے، یا وہ نماز پڑھتا ہے مگر ناقص طریقے سے۔ ناقص طریقہ کیا ہوتا ہے؟ سنت طریقہ نہ ہو۔ اس میں بھی بہت زیادہ اختلاف ہیں انڈیا اور سعودی کے اور پاکستان وغیرہ کے لحاظ سے، کہ فقہی مسائل پر وہ کہتے ہیں کہ عورت ایسے بیٹھے گی، آدمی ایسے بیٹھے گا، اور یہ کرنا ہوگا وہ کرنا ہوگا۔ فقہی مسئلوں میں کچھ اختلاف اگر ہو تو ایکسیپٹیبل ہے، اوکے ہے، اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے۔ ہاں صحیح حدیثیں جو ہیں ان کو آپ اس میں سے جیسے پارٹ ایک آتا ہے کہ عورت جو ہے وہ عورت کیا حدیث میں آیا ہے کہ کونی ٹیکنا سجدے میں منع ہے، لیکن ہماری طرف انڈیا میں بتایا جاتا ہے کہ عورت بہت سمٹ کے وہ بالکل ایسے بچھ کر کے پڑے گی، سجدہ کرے گی۔ تو خیر اس کا بھی کافی مسئلہ آ رہا ہوتا ہے، تو اللہ ہم سب کو پکے طریقے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسا بتایا ہے اس کی کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ایسی بڑی بڑی باتیں جو آ گئی ہیں تو کم سے کم اپنی نماز میں سے اس کو بالکل ہٹانے کی کوشش کری جائے، کہ آپ سمٹ کے اگر سجدہ کرتی ہیں تو کریں، لیکن یہ کہ آپ کے کم سے کم کونی تو زمین میں نہ ٹکے، کیونکہ اس کی صاف حدیث آئی بھی ہے کہ بھائی یہ چیز منع ہے کہ زمین میں کونیاں پوری بچھی ہوئی ہوں۔ تو اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ قبول فرمائے اور صحیح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر کرنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے، آمین۔ والذین فی اموالہم حق معلوم، نماز کے پوائنٹ جو تھے وہ آپ لوگ اگر اسی کے آگے چھوٹے چھوٹے جہاں پر یہ پوائنٹ لکھے ہوئے ہیں جی ہاں اس کے اوپر ہے نا، تو 7 جو ہڈیاں ہیں، تو لیکن ہم لوگ کی طرف ہوتا ہے کہ نہیں، لیڈیز کے لیے ایسا نہیں ہے۔ لیڈیز کے لیے جو تھوڑا بہت فرق بتایا گیا ہے وہ یہ کہ اگر کہیں ایسی باہر میں پڑھنے کا ہے تو بہت زیادہ ایسے جتنا ہاتھ کو پھیلا کر کے اور اتنا زیادہ کر کے
اس سے تھوڑا سا فرق ہے کہ یہ سنت سے ثابت ہے کہ وہ دیکھا گیا تھا، وہ بتایا گیا تھا کہ ہلکا سا فرق جو ہے وہ سمٹ کر کے کرنے کہا گیا ہے، لیکن پورا زمین میں بالکل بچھ جائے اور ایک دم بس کچھ بھی نہیں نظر آئے. جبکہ دیکھیں آپ، نماز تو سب سے بہترین عورت کی نماز کہاں ہے؟ گھر میں. اور اس میں بھی سب سے بہترین کہاں؟ کمرے کے سب سے کسی کنارے کی جگہ پر، یعنی کہ اندر سے اندر جگہ جو ہے وہ سب سے اچھی جگہ ہے. تو جب اتنے اندر پڑ رہی ہے تو تب تو کوئی روک ٹوک ہوتی ہی نہیں ہے کہ پردے کے لحاظ سے ایسے بتایا گیا ہے. اس کو تو اندر اندر پڑھنے کا حکم ہے. ہاں، نہ جماعت میں بھی آنے کا حکم ہے. حکم نے کیا ہے؟ اجازت ہے کہ اگر جماعت میں بھی جانا چاہے کہ بھئی جماعت میں کسی کو ایسا ہوتا ہے کہ بھئی تراویح میری بہت اچھی ہو جاتی ہے کہ ہم جماعت سے پڑھاتے ہیں، وقت پر بھی ہو جاتی ہے، قرآن بھی سننے مل جاتا ہے، لمبی نمازیں بھی ہو جاتی ہیں، فائدہ رہتا ہے اور جماعت کا بھی ثواب مل جاتا ہے وغیرہ، جا سکتی ہے، جائے. وہاں بھی الحمدللہ عورتوں کی جماعت بتائی گئی ہے، سب سے پیچھے ہو، آدمیوں سے ایک دم، اگر ایک ہی ساتھ ہے. ویسے تو موسٹلی الحمدللہ پارٹیشن بنے ہوتے ہیں کہ بھئی یہاں پہ عورتیں پڑھیں گی، کیونکہ جب انتظام ہوتا ہے عورتوں کا تو بنے ہوتے ہیں پارٹیشن. نہیں بنے ہیں تو ہم کو خود سے حکم ہے کہ آپ سب سے پیچھے پڑھیں، جہاں آپ رکوع سجدہ کچھ بھی کریں، کوئی آدمی نہ ہو. پھر بھی چلے باہر کی جگہ ہے، کوئی ہو سکتا ہے کوئی گزرنے والے ہی گزر رہے، تھوڑا سا سمٹنے کا حکم ہے کہ بس اتنا زیادہ ہاتھ کو نہیں، یہ سب چیزیں نہ پھیلائیں. اور انشاءاللہ جماعت جب ہوتی ہے تو اس میں تو سب ہمیں جماعت کا ایک بہت بڑی برکت اور فطر وہ ہے کہ ایک ساتھ جب آپ کہیں پر بھی ہو تو آپ کو اپنے جیسے لوگوں میں ڈر نہیں لگتا الحمدللہ. تو چاہے وہ آپ کچھ بھی کر رہی ہوں، پردہ ہو، خریداری ہی کر رہی ہوں، عورتیں سب کھڑی ہوں، آپ بے فکر ہو کے آرام سے اس میں گھس جاتی ہیں کہ بھئی یہاں تو سب عورتیں ہی خرید رہی، ہم بھی اسی میں گھسنے کی جگہ ہی ہو چاہے تو اس میں جا کے پھنس کے کھڑے ہو کے آرام سے لے لیتے. بھئی ہمیں بھی دے دیں، آپ یہ کر دیں وہ کر دیں، لے کے آ جاتے ہیں، خوش بھی ہوتے ہیں. سب لے رہے تھے، یہ دیکھو میں بھی لے. جہاں دو ادھر ادھر یہ وہ چیزیں ہو کہ بھئی ملا ہے، تب مشکل ہوتی ہے. تو اللہ ہم کو ان باریکیوں کو سمجھنے، کیونکہ نماز ہی سے شروع ہوا ہے یہ پارٹ اور نماز ہی پہ ختم ہو گیا ہے. اس میں اگر ہم کمی رکھیں گے کہ اللہ قبول کرنے والے ہیں، کر لیں گے، تو اللہ نے اتنی بڑی ہمیں عقل دی ہے، ساری چیزوں میں عقل چلا رہے ہیں، اس میں یہ والا پارٹ، پھر آپ دوسری چیزوں میں بھی ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے ہم بیٹھے رہیں. اللہ چاہیں گے تو بچے اسکول جائیں گے، اللہ چاہیں گے تو نہیں جائیں گے، بیٹھ ہی رہیں. ایسا کرتے ہیں. اللہ چاہیں گے تو ہمارے بچوں کی شادیاں ہو جائیں گی، نہیں چاہیں گے تو نہیں ہوگی، بیٹھ ہی رہیں. رشتہ ڈھونڈ رہے ہیں تو یہ تم دیکھ دو، آپ کی نظر میں کوئی ہے کیا؟ ہاں میں نے وہاں بھی ڈالا ہے، وہ اس میں آفس بھی چلے گئے تھے اور اس کے اس میں بھی گئے ہیں، اس میں اتنی کوشش ہے. لیکن جب کوئی اللہ کا کام، اللہ نے حکم پورے نوٹس کے ساتھ دے دیے، ایک ایسی شخصیت بھی بھیج دی جس نے کر کے دکھا دیا کہ بھائی یہ لو، میں انسان ہی ہوں، انسان کے اوپر اللہ نے کر کے دکھا دیا کہ یہ، اور کہا کہ بس ان کو فالو کر لے جاؤ. تو جو اطیع اللہ و اطیع الرسول، یعنی کہ جو اطاعت ان کی کرے گا اصل میں وہ اللہ کی اطاعت کر رہا ہوگا، تو ان کی اطاعت کر لے جاؤ. تب بھی ہم لوگ پتہ نہیں کیا صحیح ہے، وہ یہ والے مولانا تو یہ کہتے ہیں، وہ والی باجی یہ کہتی ہیں، اب تم جیسی چلی آ رہی ویسی ہی رہو، کوئی بات نہیں. تو یہ اتنا پتہ نہیں والا پارٹ ہمارے دین میں ہی باقی رہ گیا. باقی ساری چیزیں بہت زیادہ اوپن ہے. آپ کو یونیورسٹی ورلڈ میں ڈھونڈنی ہوتی ہے کہ میں یہاں بیٹھی ہوں، بچے کو کون سی کنٹری میں بھیجوں، لنڈن، امریکہ، کینیڈا، وہ ہم ڈھونڈ لیتے ہیں کہ ورلڈ میں بیسٹ اچھی والی، اپنے پیسوں پہ افورڈ کرنے والی، بچے کے لیے کون سی اچھی، سب چیزیں کیونکہ بچوں کے لیے کر رہے ہوتے ہیں نا، تب تو بہت ہی زیادہ ہم دیکھتے ہیں کہ بھئی وہاں مار پٹائی، کہیں کوئی ٹیررسٹ کوئی اس طرح کا پارٹ ہے، وہ سب چیزیں چیک کر لیتے ہیں. لیکن جو نہیں چیک کرنا آ رہا وہ دین کی بات ہے. کیوں اس کا تو اللہ نے کہا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ اسے لے کے چلیں گے، اس کی ذمہ داری لی ہوئی ہے. تبھی بھی ہم کہتے نہیں معلوم ہے، اس کا مطلب ہم نے مانگا ہی نہیں، اللہ سے ہم نے چاہا ہی نہیں. آپ مانگیں گے آپ کو ضرور ملے گا انشاءاللہ. اور جن کے مال میں حصہ مقرر ہے یعنی زکوٰۃ اور صدقات میں سے، للسائل، سائل کے لیے، جو سوال کرتا ہے، جو مانگتا ہے، اور محروم کے لیے. یہ وہ مسکین ہے جو لوگوں سے سوال نہیں کرتا پھرتا کہ لوگ اسے عطا کریں، اور نہ اس کے اور نہ اس کے حاجت مند ہونے کا پتہ چلتا ہے. سبحان اللہ.
مطلب وہ یہ بھی نہیں ظاہر کر رہا ہوتا ہے کہ لوگوں کو پتہ چلے کہ مجھے ضرورت ہے، اور بنا بھی ایسا رہتا ہے کہ اس کی جو کمیاں ہیں، جو تکلیفیں ہیں، وہ بھی چھپی ڈھکی رہتی ہے، تو کیسے معلوم کرنا؟ تب تو آپ یہی کہہ لیں کہ یہ رشتہ دار ہی ان کی مدد کر سکتے ہیں، تو قرابت داری بھی آپ کی جو ہے وہ ادا ہو جاتی ہے، اور بہت زیادہ صلہ رحمی بھی ادا ہو جاتی ہے۔ تو آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ ٹچ رہنے کی، جب ہر خاندان میں اللہ نے ایسا بنایا تھا، کبھی بھی آپ ایسا نہیں دیکھیں گے کہ پورا خاندان غریب ہو۔ تھوڑا سا بھی ایسا ہو سکتا ہے کہ بھئی ان کے بچے، ان کے ماں باپ، یہ سب کے سب غریب ہیں، لیکن چچا، بابا، پھپھی، دادا، نانا، کوئی تو ایسا ہوگا جس کو اللہ نے عطا کیا ہو۔ تو اگر وہ شخص اپنے ہی گھر میں، کیونکہ اسے معلوم ہوتا ہے کہ ہاں بھائی ان کے یہاں یہ معاملہ چل رہا ہے، چاہے جتنا چھپائے وہ شادی میں یا کیسے کیسے بھی آپ دیکھیں کہ وہ قریبی رشتہ دار کو پتہ ہی چل جاتا ہے کہ یہ معاملہ چل رہا ہے ان کے گھر میں، پریشانیاں ہیں، ایسے ہی رہتا ہے، یہ ہے وہ ہے۔ تو آپ ایسے لوگوں کی مدد کرتی رہیں، اور بہت بہت بڑا اس کا اجر ہوتا ہے، اور اللہ ان کی عزتوں کو ایسے ہی ڈھانپے رکھے، اور دینے والوں کو بھی اللہ تعالیٰ بہترین اجر عطا کرتا ہے۔ جب کوئی کسی کی عزت، بہت بڑی چیز ہے عزت دین میں۔ ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان کی عزت، ابھی ایک کوئی نیوز میں ہی بتا رہے تھے کہ جب پہلی بار کسی نے جب ان لوگوں نے اٹیک کیا تھا ادھر پہ، تو وہ لوگ اتنا زیادہ ڈرے ہوئے تھے، کیونکہ ان کے پاس ایک کمیونٹی ہے کہ انسانیت تو انسانیت کی، بھائی کوئی کسی انسان کو ایسے ہی مار رہا ہوتا ہے تو پوری بھیڑ آ کے اسے روکنے لگ جاتی، کوئی رشتہ داری نہ ہو تب بھی، کہ بھائی اتنی بے رحمی سے پیٹنے والی کیا وجہ ہو گئی، آپ یہاں سڑک پہ کھڑے رہ کے ایسا کیا کر رہے ہیں، کیوں مار رہے ہیں اس عورت کو؟ کہ کوئی نہ کوئی آ کے، سبھی لوگ آ کے ہاتھ روک لیتے ہیں۔ لیکن اگر آپ کو پتہ چل جائے کہ یہ ہمارے اپنے میں سے ہے، مسلمان ہے، تو ان کو یہ ڈر تھا کہ پہلی بار ہم نے جنگ کا جو پہلا بام وغیرہ جو بھی ڈالا، تو اب پورے یہ ایک ساتھ اٹھ کے آ جائیں گے مسلم، لیکن کوئی نہیں گیا، تو ان کے ہاتھ پیر کھل گئے۔ اور ان کے پاس ابھی بھی یہ کانسیپٹ ہے ایسا کہ وہ اگر کسی ایک کو چھو لیں گے نا، تو ان کے پاس یہ فرض ہوتا ہے کہ آ کے آپ مدد کریں۔ تھا تو ہمارے پاس بھی بہت زیادہ، لیکن ہم اپنے بچے سیف رہیں، اپنی کنٹری سیف رہے والے پارٹ میں رہ کے، اور بس دکھ بنانے والے بنے بیٹھے، آگے بڑھنے والے نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ہر ایک کو اپنے اپنے لیول پر آگے، ہر ایک کی مدد کرنے والا بنائے، اور ان کو پہچاننے والا بنائے۔ اور میرے پاس ایسا نہیں ہے کہ اب جن کے پاس بہت زیادہ ہوگا، جو اپنے گھر کی ساری خوبصورتی، سجاوٹ، سب چیزیں کر چکے ہوں گے، اس کے بعد ابھی بھی بچ رہا ہے، تو وہ بھی آپ دیکھیں کہ ابھی تو نینی تال گھوم کے آئے ہیں، ابھی تو یہاں گھومنے جانا ہے، ابھی اب دبئی بھی گھومنا باقی ہے، اب یہ ہے، اس کے بعد دیں گے۔ تو وہ دبئی کے بعد پھر آپ امریکہ، کینیڈا، ورلڈ ٹور پہ نکل جائیں گے، لیکن دیں گے نہیں۔ تو ایکسٹرا حاجات ہمارے الحمدللہ، کھانے پینے سب چیزیں شکر اللہ کے فضل سے اچھی ایک بیلنس پہ جا رہی ہے۔ آپ پھر اس کو کوشش کریں کہ دوسرے کے لیے آپ اس کی مدد کرتے جائیں۔ اللہ تعالیٰ توفیق دے ہم سب کو اپنے گھر والوں میں اور اس کے بعد باہر میں عطا کرنے پر، کہ ہم سب اچھے سے دینے والے، ہمیشہ ہمارا ہاتھ بنا رہے، اور اللہ اسے قبول فرمائے۔ بہت آسان طریقہ یہ ہمیں لگتا ہے کہ ہمیں اللہ نے دیا، ہم نے اللہ کی راہ میں کسی اور کو دے دیا، اس کے بدلے اللہ نے ہی ہمیں اجر دیا، سبحان اللہ۔ تو کتنی بڑی ہے، کتنا آسان اللہ نے کہ وہ بنایا طریقہ کہ میں تمہیں مال دوں گا میں تمہیں مال دوں گا، تم مجھے ہی واپس کرنا، پھر میں اس کے اوپر، یہ تو ایک بچوں والا کھیل لگتا ہے ہمیں کہ کسی بچے کو بہلانے کے لیے ہم لوگ کہتے ہیں اپنی کوئی چیز پکڑاتے ہیں، کہتے ہیں لو لو بھائی یہ تمہارا ہے، پھر وہ خوش ہو جاتا ہے تھوڑی دیر کے لیے، پھر وہی لا کے اپنے کسی بھائی بہن کو پکڑا دیتا ہے، پھر ہم کو دیکھو اس نے لا کے تمہیں دے دیا، واہ کتنی اچھی ہے نا، سب لوگ کلیپنگ کرو، یہ وہ سب اس کو خوش، اور وہ بچی خوش بھی ہو جاتی ہے چھوٹی۔ تو یہی کانسیپٹ اللہ کے ساتھ ہمیں لگ رہا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ نے مال دیا، پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں مجھے تو، پھر جب ہم لوگ دیتے ہیں تو اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ کیا کیا چیزیں، کیا چیزیں، الحمدللہ دنیا میں بھی اس کی رحمت برکت، اور آخرت میں بھی اس کا بہترین اجر۔ اور جب آپ کسی کی مدد کرتے ہیں تو آپ دیکھیں سامنے والا بھی تھینک فل ہو جاتا ہے نا آپ کے لیے، تو وہ بھی ایک بہت آپ کو وہ خوشی بھی ملتی ہے
کہ الحمدللہ میں اس کے مصیبت میں میں کام آ گئی، الحمدللہ. تو کتنی ساری خوشیاں ہیں جو اس کے پیچھے لگی ہوتی ہیں. الحمدللہ اللہ ہم سب کو دینے والا بنایا. آمین. والذین یصدقون بیوم الدین، یعنی جزا اور سزا اور قیامت کے بارے میں اللہ تعالیٰ اور اس کے رسولوں نے جو خبر دی ہے اس پر ایمان رکھتے ہیں اور انہیں اس پر یقین ہے، پس وہ آخرت کے لیے تیاری کرتے ہیں. کیا پوائنٹ اس میں نہیں کر رہے ہیں؟ قیامت کے بارے میں اللہ تعالیٰ اور اس کے رسولوں نے جو خبر دی ہے اس پر ایمان رکھتے ہیں اور انہیں اس پر یقین ہے. ایمان اور یقین یہ دو چیزیں ملی کہ قیامت کے دن پر ایمان یہی ہوتا ہے. ایمان کے ساتھ ہمارا اس سے پہلے عمل صالح جڑا چلا آ رہا تھا وہ، اور پھر ایمان اور یقین ایک ہی جیسی چیزیں ہیں، تو ان کو آپ ایک ساتھ لکھیے. یقین رکھنا ہے کہ میں برا کر رہی ہوں، برا ملنے والا ہے، اچھا کر رہی ہوں. تو جب آپ کو یقین ہوتا ہے تو آپ اس چھوٹا والا وہی کہ بھئی دادا ہیں جو حیات ہیں، زیادہ بھی چل نہیں پاتے ہیں، ایک کمرے میں اپنے ایک بیڈ پر ہی ہوتے ہیں، لیکن انہوں نے منع کیا ہوا ہوتا ہے تو بچہ کہیں اوپر گھر میں بھی جو ہے وہ کوشش کر رہا ہوتا ہے کہ نہیں دادا ہمارے منع کرتے ہیں، وہ غصہ کرتے ہیں، رکتا ہے کیونکہ اس کو معلوم ہے کہ دادا ہیں. تو ہم لوگ کیوں اس طرح کے ہو جاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے منع کیا ہے اور کر رہے ہوتے ہیں کیا. اسی لیے تو کیسی تھے وہی والی بات آ جاتی ہے رہتے لذیذ کذب بالدین کہ بھئی بالدین، یہاں پر بھی بیوم الدین ہی آیا والذین یصدقون بیوم الدین. تو اس کا جزا یا سزا، دین کا دن کیا ہوتا ہے؟ جزا سزا کا دن. تو یا تو اس کے اچھے ملنے والے ہیں تو ہمیں خوش ہو کے اسے کرنا چاہیے، یا پھر ہمیں اس کی سزا ملنے والی ہے تو رکنا چاہیے. تو چھوٹے سے کے لیے بھی، چھوٹی سی بات کے لیے بھی مثقال مثقال ذرہ، یعنی جو اس کے وزن کے برابر بھی اگر ہے، ذرہ کے برابر بھی، ذرہ نمل چیٹی کو کہتے ہیں، اور ایک ایٹم بہت باریک اس کو بھی کہا جاتا ہے نا. تو دونوں چیزیں آئیں، ویسے عربی میں ذرہ چیٹی کے لیے آتا ہے. چیٹی برابر بھی جو خیر و برائی ہے اس کو انسان وہاں دیکھ لے گا. اتنی تو ڈیٹیل اللہ نے بتا دی، پھر بھی ہم کیا سوچ کے کرتے ہیں پتہ نہیں. اصل میں یہ بچپن میں یہ اتنی اس وقت پڑھا ہوتا نا جس وقت سائنس اور میتھس اور یہ ساری چیزیں ہم اپنے بالکل ایمان کے ساتھ ڈال رہے تھے اپنے دماغوں میں، تو اس کا کانسیپٹ، اس کا فرق جو ہے فائدہ زیادہ ہوتا. اللہ توفیق دے ہمارے پاس جو بھی بچے ہیں ان کو ہم صحیح وقت پر یہ چیزیں دے دیں، ورنہ اب تو اور بھی زیادہ خطرناک وقت ہے کہ جو ہم لوگوں نے تو اپنے پیرنٹس، اپنے کچھ ایک اسکول تھا، یعنی کہ اتنے ہی ایک ایریا تھا اسپیسیفک کہ بھئی ہم اتنی جگہ بھٹک سکتے ہیں. پھر مصیبت ٹی وی کی آ گئی تھی کہ اس میں سے زیادہ تو ٹی وی ایسی چیز تھی جو آپ ہر وقت نہیں چلا سکتے تھے. پیرنٹس نے منع کیا ہوا تھا بھئی یہ والے چینل گھر میں نہیں آئیں گے، یہ چیزیں نہیں ہوں گی، وہ نہیں چلے گا. اور ایک بڑا کمرہ تھا جو کہ پیرنٹس کا ہے کسی کا، تو وہیں بیٹھ کے تو کوئی الٹی سیدھی چیز آتے ہی دیکھنے والا بھی گھبرا کے بند کر دیتا تھا. یعنی کہ نہیں جلدی ان سب چیزوں میں. لیکن اب بچوں کے ہاتھ میں وہ اتنی گیدرنگ نہیں، پوری دنیا ہے تو وہ ہر ایک کو دیکھ رہے ہیں، ہر ایک کے ساتھ ان سے اڈاپٹ کر رہے ہیں. جب آپ کسی کو دیکھتے کرتے ہیں تو اس سے اڈاپٹ ضرور کرتے ہیں، یہ بھی فطرت ہے. کوئی خیر اڈاپٹ کرتا ہے، کوئی سب کچھ اڈاپٹ کر لیتا ہے ان کا. تو اللہ توفیق دے کہ ہم لوگ ہمارے بچوں کو بھی بہترین طریقے سے، وہ بھی یہی پارٹ بتا رہے تھے کہ اگر ہم نے سیرت پڑھی ہوئی ہوتی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، کہنے والے کہ اگر ہم نے اچھے سے بچوں کے اندر ہی ڈالا ہوتا تو آج کی یہ نیو، چلے ہم لوگ پریشان ہیں کہ ہمارے بچوں پہ کوئی آنچ نہ آ جائے، لیکن نیو جنریشن جو ہے وہ پوری کھڑی ہو جاتی کہ مسلمانوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے. ہم لوگ اتنے سارے ہیں، روکو اسے، رکنا چاہیے. لیکن ان کو بھی نہیں معلوم ہے، تو کسی کو بھی جو لوگ ہیں وہ کیوں نہیں آگے بڑھ رہے ہیں؟ اسی وجہ سے آگے نہیں بڑھ رہے ہیں کیونکہ ان کے پاس دینی علم نہیں ہے. اگر ان کو دین کی معلومات ہوتی کہ اللہ نے حکم دیا ہے کہ ایک مسلمان، سارے مسلمان ایسے ہیں جیسے ایک بدن ہو، اگر ہمارا انگلی کٹ جائے تو باقی بدن جو ہے وہ پارٹی نہیں مناتا رہتا. یہاں تک کہ تھروٹ انفیکشن یہاں ہوتا رہتا ہے، اس کی تکلیف سے پورے بدن کو بخار آ جاتا ہے. تکلیف گلے میں ہوتی ہے
آپ دیکھیں کوئی تھکان یا کچھ بھی زیادہ ہو، پورا بدن ساتھ دے رہا ہوتا ہے کہ اس کو پورے کا بخار آ جاتا ہے. یہاں آدھا بدن کٹ جل رہا ہے، ان کے اوپر بوم گر رہے ہیں، کچھ ہو رہا ہے ہم لوگوں کو، باقی بدن اپنے پارٹی میں مصروف ہے. تو یہ تو بدن نہیں ہوا، یہ سب ٹکڑے ٹکڑے ہو چکے ہیں، جس کی وجہ سے ہمارے اوپر یہ مصیبتیں آ رہی ہیں. اللہ توفیق دے ایک جٹ ہونے کی. تو کیسے ہم ایک جٹ ہو سکتے ہیں؟ ان کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں، کہیں کوئی مدد جاری ہے اس کو مدد کریں. تو توفیق دے اللہ تعالیٰ ہم سبھی کو، ہر ایک کے دکھ کو اپنا دکھ سمجھنے والا، مسلمان کے خاص کر. دین ایسا دین ہے جس میں انسانیت، انسان کہا گیا. یہ کہا گیا ہے کہ اگر کوئی کافر بھی پٹ رہا ہے اور وہ حق پر ہے، آپ انسان مسلمان ایسا ہوتا ہے کہ وہ لڑ جاتا ہے اس کے لیے کہ نہیں یہ حق پر ہے، اس کو نہیں مارا جا سکتا، یہ سچ صحیح کہہ رہا ہے. آپ اس کے لیے بھی انسان اٹھ جاتا ہے. اسلام تو وہ ہے. اور پھر جو مسلمان اس کے لیے تو بہت زیادہ عزت اور یہ چیزیں بتائی گئی. تو اللہ توفیق دے ہم سب کو کہ ہم سب اتنا تو کرنے والے بنے کہ اس کا اثر جو ہے وہ دوسرے کے اوپر آئے اور ہمیں ہمارے اجر اور ثواب مل سکے اور ہم آخرت میں کامیاب ہو سکے، اللہ کو راضی کر سکے. آمین. تو ایمان اور یقین آ گیا تھا، بس وہ آخرت کے لیے تیاری کرتے ہیں اور اس کے لیے پوری طرح کوشش کرتے ہیں. تو پوری طرح کوشش کرنا ہے. کیا ہم پوری کوششیں کر رہے ہیں؟ نہیں، ہم واقعی چھوٹی چھوٹی کوششیں کر رہے ہیں. فیک ہوتی ہیں وہ کوششیں جو دوسرے دن ٹوٹ جاتی ہیں. تو اللہ پکی ان کوششوں کو اصل والی کوششیں بنا دے اللہ تعالیٰ. آمین یا رب. جو کہ ہمیں خود سمجھ میں نہیں آ رہی ہوتی کہ یہ کیوں نہیں ہو رہا ہم سے، کیوں یہ سب بدلا جا رہا ہے، کیوں ایسا ہوتا جا رہا ہے. تو آپ اللہ سے مانگیں، اللہ تعالیٰ ہمیں یہ انہی کوششوں کو سچی کوششوں میں بدل دیں گے اور ہم انشاءاللہ سچے ہو جائیں گے کرنے والے. تو کوشش کرنی ہے اور مدد مانگنی ہے. قیامت کے دن کی تصدیق سے رسولوں اور ان کی کتابوں کی جن کو لے کر وہ مبعوث ہوئے تھے، آئے تھے، تصدیق لازم ہے. ٹھیک ہے، قیامت کے دن کی تصدیق سے کیا مطلب ہے؟ رسول، جتنے بھی رسول ہیں وہ اور ان کی کتابوں، جو اللہ نے ان کی کتابیں بھیجی ہیں، ان میں جو کچھ انہی کے تھرو. اصل میں یہاں پہ صرف 2 کیوں لکھے ہیں ایمان کے، جبکہ ایمان کا پارٹ میں تو سارے آنے چاہیے تھے. قیامت، خیر اور شر کی تقدیریں، فرشتے، اللہ کی کتابیں، رسول. یہاں پہ ایکچولی جو لوگ لے کے آئے تھے وہ بھی انسان تھے، رسول، اور ہم تک پہنچایا ہے ان لوگوں نے کتابوں کے تھرو اللہ نے. تو ان کو اچھے سے سچے دل سے ماننا جن کو لے کر وہ آئے تھے. اس کی تصدیق لازم ہے قیامت کے دن کی اس کے اوپر، کیونکہ اسی میں ساری چیزیں لکھی ہوئی تھی، انہی کے تھرو ہمیں بتایا گیا ہے. والذین هم من عذاب ربهم مشفقون، یعنی اپنے رب کے عذاب سے خائف اور ڈرتے ہیں، اس لیے وہ ہر اس کام کو چھوڑ دیتے ہیں جو انہیں اللہ تعالیٰ کے عذاب سے قریب کرتا ہے. تو جب آپ کو پتہ چل جائے کہ اللہ سے ناراض ہوتے ہیں، اس کے پیچھے سزا ہے، تو اس چیز سے وہ بندہ جو ہے مشفقون، دنیا میں ایسے کام جو اللہ سے ڈر رہا ہوتا ہے، اللہ کے عذاب سے ڈر رہا ہوتا ہے، اصل میں وہ ان چیزوں سے ڈر رہا ہوتا ہے کہ بھئی یہ کرنے سے سزا ملے گی، گناہ ہے، عذاب آ جائے گا. تو اصل میں ہمیں کس سے ڈرنا ہے؟ صرف اللہ کا عذاب آئے گا اس سے ڈرتے رہنا اور گناہ کے کاموں میں لگے رہنا؟ نہیں. اصل ڈر اسے ہے، وہ ہوتا ہے کہ ہم یہ کریں گے تو اللہ کا عذاب آ جائے گا، تو ہمیں اس کام سے ڈرنا ہے کرتے ہوئے. ٹھیک ہے، تو ہر برے کام سے پھر ہمیں بچنا ہے، ڈرنا ہے. ان عذاب ربهم غیر مأمون، بے شک ان کے رب کا عذاب بے خوف ہونے والی چیز نہیں ہے. یہ وہ عذاب ہے جس سے ڈرا جاتا ہے، نہیں ڈرا جاتا اور بچا جاتا ہے. اس سے بچنا ہی بچنا ہے، کیونکہ اللہ کا عذاب جو ہے وہ بالکل بھی برداشت کرنے والی چیز نہیں ہوتا. دیکھیں گے ہو جائے گا، نپٹ لیں گے آگ سے اور اس سے نہیں ہوگا. تو یہ وہ عذاب ہے جس سے ڈرا ہی جاتا ہے اور بچنا ہی چاہیے انسان کو. والذین هم لفروجہم حافظون، بس وہ اپنی شرمگاہوں کے ذریعے سے ایسی
مجامعت نہیں کرتے جو حرام قرار دی گئی ہے، یعنی کہ یہی زنا کو حرام قرار دیا گیا۔ جمع سے مطلب ہے مجامعت، یعنی جو بیوی اور شوہر کا ریلیشن ہوتا ہے وہ، ان کے علاوہ وہ کوئی کہیں اور نہیں جاتے، یعنی زنا۔ سدومیت لکھا ہوا ہے، اس کو میں صحیح نہیں معلوم، لیکن اسے لوطیت کہا جاتا ہے۔ قوم لوط والا عمل، قوم لوط میں جو آج بھی اب یہ ہے عام ہے، آپ دیکھیں گے ہر قوم کی جو برائی تھی وہ آج کے زمانے میں آ چکی ہے۔ تو لوط علیہ السلام کی قوم کی کیا بیماری پریشانی تھی کہ وہ جینڈر جو ہے وہ میل آپس میں ایک دوسرے کو پسند کیا کرتے تھے، اور اس طرح سے ہوتی تھی ان لوگ، یہ چیز ان کے پاس تھی۔ تو وہ صرف عورتوں کے ساتھ، وہ پتہ نہیں اس کو پھر کیا کانسیپٹ رکھتے ہیں، اس کو اگر گناہ نہیں سمجھتے تو ایسی کوئی وہ نہیں ہے، جبکہ یہ ایک پوری قوم صرف اس سزا کے طور پر جو ہے وہ کری گئی تھی کہ ان میں یہ برائی تھی۔ تو آج بھی لوگ جو ہے وہ عورت کے پاس نہیں جا کے اگر آدمی کے پاس جانے تو وہ بھی بہت اور بھی بڑا گناہ۔ تو یہ زنا یا پھر اس میں یہ ساری چیزیں اس کے اندر آئیں گی۔ بیوی کی دبر میں مجامعت اور حالت حیض وغیرہ میں مجامعت سے بچتے ہیں۔ دبر بھی جو ہے وہ بیک سائڈ والے حصے کو کہا جاتا ہے، تو وہاں پر مجامعت یا حیض کی حالت میں یہ سارے پارٹ بھی اس کے اندر آئیں گے، ان سے بچنا ہے۔ نیز وہ اپنی شرمگاہوں کی جی نیز وہ اپنی شرمگاہوں کی ان لوگوں کے دیکھنے اور چھونے سے حفاظت کرتے ہیں جن کے لیے دیکھنا اور چھونا جائز نہیں۔ تو یہ بات بھی آ گئی کہ شرمگاہ پر نظر پڑنا، ان چیزوں سے بھی بچاتے ہیں کہ بیوی کے پاس بھی اگر جانا ہے تو جو صحیح طریقہ اللہ نے بتایا ہے اسی صحیح طریقے پر، اس کے علاوہ کہیں اور نہیں، یا پھر ایسی حالت میں منع ہے تو نہیں، اس سے بچتے ہیں۔ اور یہ زنا کے علاوہ شرمگاہ کو بند رکھنا، چھپا کے رکھنا، ٹائٹ فٹنگ نہیں پہننا، یہ ساری چیزیں، چھونا یا ہاتھ لگ جانا، ان ساری چیزوں سے بھی حفاظت کرتے ہیں جن کے لیے دیکھنا اور چھونا جائز نہیں۔ وہ ان تمام شرمگاہ کا پچھلا حصہ، عورت کے لیے مجامعت کے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے بیوی شوہر کا رشتہ کیسے بتایا ہے؟ تو نعوذ باللہ لوگ بیوی شوہر ہی ہوتے ہیں لیکن وہ شرمگاہ کا پچھلا حصہ یوز کرتے ہیں، نعوذ باللہ، جس کی اللہ نے ممانعت بتائی ہے۔ چلیے ان الفاظ میں سے جن کو بھی جو نہیں سمجھ میں آ رہا ہے تو وہ اس طرح سے لکھ کے پوچھ لیں تو ہم اس کی ڈیٹیل بتا دیتے ہیں، کیونکہ اور الفاظ ہمارے نہیں ہمیں کلیئر ہے کہ ان کے لیے کیا بولا جائے، جبکہ ہم لوگوں نے اس کو عربی میں پڑھا ہے الحمدللہ۔ یہاں پر بھی وہی ہی زیادہ تر ورڈ دکھ رہے ہیں۔ دبر جو ہے وہ شرمگاہ کے میں پیچھے والے حصے کو کہا جاتا ہے۔ وہ ان تمام وسائل محرمہ یعنی حرام جو وسیلے ذریعے ہیں، حرام طریقے ہیں، ان کو بھی ترک کر دیتے ہیں جو فحش کام کے کرنے کی دعوت دیتے ہیں۔ تو جو برائی کی طرف بلا رہے ہوں ان کو بھی چھوڑ دیتے ہیں۔ جو ہم سبھی کو معلوم ہے کہ وہاں سے کہ نامحرم کے ساتھ ایک کمرے میں اکیلے بیٹھنا بھی منع ہے، تو اس سے بات کرنا، اس کے ساتھ انجوائے کرنا، یا چلے نامحرم نہیں تو ابھی تو کہتے ہیں کہ عورتیں ایک دوسرے کی محرم ہیں، اسی میں کوئی عورت ایک دوسرے کے ساتھ، ایک عورت کے ساتھ خوش ہو رہی ہوتی ہے، تو جب ایسی چیزیں آنا شروع ہو جائیں
یہ بہت زیادہ بات چیت ہونا شروع ہو جائے، بہت زیادہ ایک لگاؤ، دوست 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 کہتے ہوئے پتہ نہیں کیا پھر ہونے وہ شروع ہو جاتا ہے. سبحان اللہ. اللہ تعالیٰ جو یہ باریکیاں ہیں ان کو پہچاننے والا ہمیں بنائے. اور کہنے کو تو یہ ہوتا ہے کہ بھائی عورت ہی تو ہے، اتنی زیادہ دوستی ہی تو ہے، تو وہ رات میں سونا بیٹھنا اٹھنا ہر چیز بس ایک دوسرے کے ساتھ، یہ بھی پھر جو ہے وہ کہیں نہ کہیں زنا کے پارٹ میں آنا شروع ہو جاتا ہے. تو اللہ توفیق دے کہ ہم جنس بھی اگر اب ہے تو اس میں بھی فتنہ ہے. یہ اب کی بات نہیں، یہ تو قوم لوط کے وقت کی بات ہے. تو ہمیں ابھی بھی اپوزٹ، یعنی کہ اپنی جو حدیں ہیں، ایک پرائیویسی انسان کی اپنی ہونی چاہیے جو کہ صرف شوہر کے ساتھ ہماری جو ہے وہ ختم ہوتی ہے. باقی اور ہر جگہ ہر چاہے عورت ہو، چاہے بیوی ہو، چاہے باپ ہو، چاہے کسی بھی محرم کے رشتے پر کیوں نہ ہو، ایک لمٹ ہے. تو وہ انسان کی اپنی لمٹ جو ہے وہ ہمیں ہر جگہ برقرار رکھنی ہے. اللہ حفاظت فرمائے ہر برے فتنے سے. آمین. اللہ علی ازواجہم او ما ملکت ایمانہم، مگر اپنی بیویوں یا لونڈیوں سے، یعنی ان کے پاس جانے میں کوئی برائی نہیں. فإنہم غیر ملومین، ان پر کوئی ملامت نہیں. یعنی اس مقام میں جماع کرنے پر جو کھیتی کا مقام ہے. سبحان اللہ. اب دیکھیں یہ انہوں نے پھر سے یہاں پہ ایسے الفاظوں میں لکھا بیوی کی دوبر میں مجامعت اور حیض کی حالت میں منع ہے. ٹھیک ہے. اور جس کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کھیتی الفاظ بتائے ہیں، یعنی کہ جہاں سے اولاد پیدا ہوتی ہے وہاں جمع کرنا جو ہے اس کی اجازت اللہ نے دی ہے. چلیں یہاں پہ کلاس روکیں گے انشاءاللہ، اور نیکسٹ کلاس میں آپ لوگوں کی عربی کا جو پارٹ جیسے چل رہا تھا اس میں سے کچھ اور لے کر کے اور اس کو ویسے ہی شروع کریں گے، کیونکہ 30 پارے میں ہم نے بتایا کہ جن سے بات چل رہی تھی ان کے پاس کچھ پریشانیاں آ گئی تو نہیں کرائیں گی. تو بسم اللہ، جیسے اللہ نے ہم لوگ کو دیا ہوا ہے، کیونکہ پورا جو پراپر کورس ہم لوگ دیکھ رہے ہیں تو وہ تفسیر کے ساتھ بھاری ہی پڑ رہا ہے. تو وہ آپ عربی وہ لوگ صرف عربی کا کورس رکھتے ہیں. تو اللہ کرے کہ آپ کو وقت ملے اور آپ کوئی ایسا کورس جوائن کر سکیں جس میں صرف یہ چیز ہو. تو اللہ توفیق دے کرنے کی. اور اگر نہیں کر پا رہے ہیں تو اس کو اسی آسان طریقے سے، یا جتنا بھی آپ چھوٹے چھوٹے سے ہی، ابھی پوری بک پر میں ہم لوگوں نے کچھ ہی دے پائے تو اوکے. اب بک 2 میں جتنا یہ دے رہے ہیں انشاءاللہ اسی لیول پہ لیتے ہوئے ہم لوگ چلتے جائیں گے، اور یہ پوری بک آپ سالو کریں گے تو انشاءاللہ آسانی رہے گی. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.